بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کے تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر. حمد و ثنا کے بعد آج کا موضوع مکڑی کا گھر، جس کے بارے میں قرآن مجید میں جس نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے، سورہ عنکبوت، اور جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اسی آیت کی ہی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ العنکبوت ہے. اور اس کے اندر رب کریم نے پچھلی قوموں کے کچھ واقعات بیان کرنے کے بعد ان کا عروج و زوال بیان کرنے کے بعد ان کی بادشاہی، ان کی زندگی بھر کی شان و شوکت، ان کے زوال و عروج کی داستانیں بیان کرنے کے بعد اس آیت کا ذکر فرمایا ہے. اس آیت کی تشریح سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ انسان جتنی مرضی بڑی پلاننگ کر لے، جتنے مرضی بڑے منصوبے بنا لے، جتنے مرضی بڑے پروجیکٹ لے آئے، اور ایک پروجیکٹ بنانے کے لیے کئی ملکوں کو اتحاد بھی ہو جائے، دنیا بھر کی مشینری لگ جائے، دنیا بھر کی قوتیں لگ جائیں، دنیا بھر کی ٹیکنالوجی استعمال ہو جائے، اللہ کے کن کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے. بلکہ اللہ کا یہ دستور اور اصول ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر جتنا بڑا منصوبہ بناتا ہے، اللہ اتنی ہی چھوٹی مخلوق سے اس منصوبے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. جس کی چھوٹی سی مثال کہ فرعون بہت بڑا منصوبہ ساز تھا، انا ربکم الاعلی تھا، اللہ نے کس سے مروایا ہے؟ نمرود بہت بڑا منصوبہ ساز تھا. اس طرح کے قارون جیسے بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے ہیں، اللہ نے ان کو مروانے کے لیے کوئی بہت بڑا بندوبست نہیں کیا. بڑی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، بڑی سائنس نے ترقی کی ہے. اس دور کو سائنس کا دور کہا جاتا ہے، لیکن ایک نا نظر آنے والا کورونا اس نے پوری دنیا کے گھٹنے ٹیک کروا دیے، ان کے گھٹنے نیچے لگوا دیے. کوئی ایسی مخلوق جو کسی کو نظر نہیں آ رہی، پوری دنیا بے بس ہے، پوری دنیا لاک ہو چکی ہے. یہ ہے اللہ کے منصوبے. ایک منصوبے انسان بناتا ہے
اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے اور اللہ کی تدبیر سب پہ غالب آتی ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اطمینان کا سانس لیا، مطمئن ہو کر چلے گئے، کہ بے فکر ہو کر چلے گئے۔ یہ بھائیوں نے منصوبہ بنایا، اللہ نے منصوبہ بنایا۔ انہی جو مطمئن ہو کر جانے والے تھے، انہی بھائیوں کو فقیر، محتاج، سائل بنا کر یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ اس کے منصوبے ہیں۔ ایک منصوبہ کرنے والا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا۔ اللہ نے اس جیل میں بھیجنے والے، منصوبہ کرنے والے کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا محتاج بنا دیا۔ بھئی خواب کی تعبیر ہی بتا دو، بندہ کوئی نہیں مل رہا، اس کو بھی محتاج کر دیا۔ اور جب یہ بھائی، اور جب یہ جیل میں بند کرنے والے ان کو جیل میں بند کر رہے تھے، یا بھائی ان کو چھوڑ کر گھر سے لے کر جا رہے تھے، واپس آ رہے تھے ان کو کنویں میں پھینک کر، مطمئن تھے۔ ان کسی کو نہیں پتا تھا کہ جن کو ہم نے دنیا سے فارغ کرنے کی کوشش کی ہے، کل کو یہی ہمارا بادشاہ بننے والا ہے، ہمارا یہ حکمران بننے والا ہے۔ یہ اللہ کے منصوبے ہیں۔ اللہ یعنی ایسی خشک زمین، ریتلی زمین، وہاں پہ تربوز کو اگاتا ہے، اور تربوز پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ہوتا خشک زمین پر ہے لیکن وہ ہوتا پانی سے بھرا ہوتا ہے۔ چاول کی فصل کو اللہ پانی میں ہی اگاتا، پانی بہت پیتی ہے، ہر وقت ڈوبی رہنی چاہیے، لیکن جب یہ تیار ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے منصوبے ہیں۔ اللہ کے منصوبے یہ ہیں، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ دنیا میں 8 ارب مسلمان ہیں، 8 ارب مسلمانوں کے 8 ارب مسلمان، 8 ارب انسان ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں۔ 8 ارب انسانوں کے 16 ارب انگوٹھے ہیں۔ 16 ارب انگوٹھوں کی لائنیں آپس میں میچ نہیں کرتی۔ 8 ارب انسانوں کی 80 ارب انگلیاں ہیں، 80 ارب انگلیوں کی لکیریں آپس میں میچ نہیں کرتی۔ یہ ایک وقت میں ہیں، یہ تو 80 ارب ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان 80 ارب کی انگلیاں ان کی لکیروں سے بھی میچ نہیں کرتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ اللہ تو اتنی باریک لکیروں کو بھی جاننے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، قیامت کے دن اللہ ایک ہی وقت میں اتنی کثیر تعداد میں، انسانوں کی تعداد اتنی کہ اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اس کا کوئی شمار نہیں ہے، جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں قیامت تک انسانوں کا کتنا ایک سمندر، ان سب کا اللہ حساب ایک ہی وقت میں کیسے لے گا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نے 2 لفظی جواب دیا، اللہ اسی طرح حساب لے گا جو ساری مخلوقات، اس میں انسان بھی موجود، حشرات الارض بھی موجود، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی موجود، اور سمندر میں رہنے والی ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات بھی موجود۔ اللہ ان ساری مخلوقات کو جیسے بیک وقت روزی دیتا ہے، ایسے حساب بھی لے لے گا۔ ایسے وہ حساب لینے پہ بھی قادر ہے۔ وہ ذات ہے جو منصوبے بنانے والی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہ جب مامون کے ساتھ اور پورے اس حکومت کے درمیان ایک اختلاف ہوا، اور آخر میں 4 بڑے لوگ بچے تھے جو ایک طرف تھے اور پوری سلطنت ایک طرف تھی، جو مسئلہ خلق قرآن کا تھا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ حکومت نے ان کو بھی اتنا کنٹرول کیا کہ ان کی بھی زبان بندی کروا دی، اور ایک ہی بندہ تھا پوری دنیا میں، وہ امام احمد بن حنبل تھے۔ وہ نہیں مان رہے تھے، طرح طرح کی سزائیں دی، جس کا ذکر گزشتہ بھی بیان ہوا تھا۔ 70 مفتیوں نے، 70 ججز نے، یعنی وہ مفتی اور جج ایک ہی ہوتے تھے اس وقت،
وہ عالم دین بھی ہوتے تھے، جج بھی ہوتے تھے، وہ الگ ہیں، مفتی الگ، آج کے دور میں الگ ہوئے ہیں اور جج الگ ہیں۔ ججوں کو اسلام کا نہیں پتا اور مفتیوں کو دوسری دنیا کے جو موجودہ مسائل ہیں ان کا کم پتا ہوتا ہے۔ 70 لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے فتویٰ دے دیا، ان میں سے ایسے فتوے بھی موجود تھے، آپ مامون کو کہا تھا امام احمد بن حنبل کو قتل کر دو، ان کا خون ہمارے ذمہ، قیامت کے دن ہم سے حساب لے لے گا اللہ۔ اس قدر شدید فتوے بھی دیے تھے۔ حکومت کی ساری طاقت ایک طرف، حکومت کے سارے ادارے ایک طرف، حکومت کی ساری عدالتیں ایک طرف، حکومت کے سارے اس وقت کے علماء ایک طرف، اور سب نے منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن وہ سارے آج دنیا سے مٹ چکے ہیں، ان کے کوئی نام بھی نہیں جانتا، اور ساری فقہ کے اندر اور سارے مسائل کے اندر کسی کا نام موجود تھا تو امام احمد بن حنبل کا موجود ہے۔ یہ اللہ منصوبے بنانے والا ہے، ان کو نیست و نابود کرنے والا ہے۔ ان کا نام بھی نہیں موجود جنہوں نے یہ فتوے دیے تھے، جنہوں نے یہ فیصلے دیے تھے۔ اور آج کوئی مسئلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب امام احمد بن حنبل کی رائے شامل نہیں کر لی جاتی۔ لہذا منصوبے کون بناتا ہے؟ اللہ رب العزت بناتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ انہ لا یذل من والیت، وہ کوئی ذات اس کو ذلیل نہیں کر سکتی پوری دنیا میں مل جائے جس کا اللہ ولی بن جاتا ہے، اللہ دوست بن جاتا ہے۔ جس بندے کا اللہ دوست بن جائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان اور ذلیل نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لے، اپنا دوست بنا لے، ہمیں اپنا پسندیدہ برگزیدہ بندہ بنا لے، ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ پھر انسان ساری دنیا اس کے آگے قدموں میں ہو جاتی ہے، اور انسان جب دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا ہاتھ میں نہیں لگتی، اور جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر یہی تو کچھ سمجھایا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، وہ لوگ، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، جس کے پاس طاقت ساری ہے، جس کے پاس منصوبے سارے ہیں، جس کے پاس حالات کی خبر ساری ہے، جس کے بعد مستقبل پہ کیا ہونے والا ہے وہ ساری خبریں موجود ہیں، کیا کرنا ہے کیا ہونے والا ہے سب کچھ اسی کے پاس، اختیار بھی اسی کے پاس۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ان کی مثال اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مکڑی کے گھر جیسی مثال ہے، جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اتخذت بیتا، مکڑی گھر بناتی ہے، دنیا مانتی ہے، جیسی ٹیکنیک اس کے پاس ہے، جیسا اللہ رب العزت نے صلاحیتوں سے اس مکڑی کو نوازا ہے، اور وہ ساری صلاحیتیں جالا بنانے میں، اپنا گھر بنانے میں صرف کرتی ہے۔ وہ ایک مکڑی چھوٹا سا، وہ ایک چھوٹا سی مخلوق ہے، اس کے پاس سائنسدان کہتے 500 میٹر، اتنی باریک تار ہے نظر نہیں آتی، 500 میٹر بنانے کی صلاحیت ہے ایک مکڑی کے پاس۔ 500 میٹر وہ اس کے پاس تار موجود ہے، اور وہ ایک تار نہیں ہوتی، وہ کئی تاریں ہوتی ہیں، کئی تاریں مل کے ایک تار بنتی ہے، اور وہ ایک تار بھی نظر نہیں آتی، اور وہ کتنی ٹیکنیک سے بناتی ہے، اور اتنا خوبصورت اپنا گھر بناتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، تمام دنیا کے گھروں میں سے سب سے کمزور گھر کوئی ہے تو وہ عنکبوت کا گھر ہے، مکڑی کا گھر ہے۔ کیا اس گھر میں کیوں کمزور ہے؟ یعنی وہ مکڑی اس طرح بناتی ہے، بناتی رہتی ہے اتنا خوبصورت طریقے سے، انسان بھی لگا ہے دنیا کے پیچھے، بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، بہت کچھ کر رہا ہے، اس نے دنیا کے پیچھے دوڑ لگا رکھی ہے، میرا فلاں بن جائے، فلاں ترتیب بن جائے، فلاں ترتیب بن جائے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا مستقبل کیا ہے، اس کا پلان بڑے بڑے ہیں، لیکن اگلے لمحے کی خبر نہیں ہے کہ اس کا اپنا پلان کیا ہے، اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مثال میں سمجھایا ہے، یہ مکڑی جالے بناتی ہے، اپنے گھر بناتی ہے بڑے خوبصورت طریقے سے، وہ اتنی لمبی پلاننگ کرنے کے بعد وہ سمجھتی ہے میں نے بڑا مضبوط گھر بنا لیا، اور جب اس کو ایک انگلی لگائے وہ گر جاتا ہے،
اس پہ ایک ہوا کا جھونکا آئے وہ ٹوٹ جاتا ہے، بارش کے 2 قطرے گر جائیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، اتنا نازک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی حقیقت بھی ایسے ہی ہے، جتنے مرضی بڑے بڑے گھر بنا لو، لمبی لمبی بلڈنگیں بنا لو، صرف ایک جھٹکا لگے گا زمین کو، ساری زمین بوس ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے منصوبے ہیں۔ جتنی مرضی اونچی بلڈنگیں بنا لو، جتنا مرضی سریا ڈال لو، دنیا کی بڑی طاقتیں انجینئر اکٹھے کر لو، اگر میں چاہوں تو اس کو، اللہ نے فرمایا کل اہن المنفوش، قیامت کا دن ہوگا، یہ تو تمہاری بلڈنگیں ہیں، میرے اپنے بنائے ہوئے پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ وہ میں نے پہاڑ زمین میں گاڑے ہیں، اس لیے کہ زمین ہلتی تھی، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ بھی کل اہن المنفوش روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ کے منصوبے مضبوط ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے بے ثباتی کی، یہ حقیقت ہے کہ یہ مکڑی کے جالے کی گھر کی طرح ہے کہ اس کے اوپر 2 قطرے بارش کے گر جائیں تباہ ہو جاتی ہے، اس کی ساری محنت رائے کہاں جاتی ہے۔ تو لہذا مکڑی جو اپنے گھر کو بناتی کس لیے؟ وہ گھر میں حفاظت کے لیے، گھر کس لیے ہوتا ہے جی؟ حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اس میں سردی نہ لگے، گرمی آئے تو گرمی سے محفوظ رہا جائے، کوئی بارش آندھی آئے تو محفوظ رہا جائے، سیکیورٹی ہوتی ہے، سیف زندگی ہوتی ہے، وہاں پہ آسانی سے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے انسان۔ اس میں دیواریں اس لیے ہوتی ہیں کوئی آنا جانا نہ ہو کسی کا، کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کوئی چوری نہ کر سکے، کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے، یہ ساری سیکیورٹی کے لیے انسان اپنا گھر بناتا ہے۔ اللہ نے مکڑی کے گھر کی مثال دے کر فرمایا یہ ایسا گھر ہے نہ گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ بارش سے بچا سکتا ہے، نہ آندھی سے بچا سکتا ہے، نہ کسی نقصان سے بچا سکتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جو مشرکوں نے آپ کو ایک راستے اور سبز باغ دکھائے ہیں، وہ بھی آپ کو کچھ نہیں دینے والے، ان سے بھی کچھ نہیں ملنے والا۔ انہوں نے آپ کو جو سبز باغ دکھائے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر یہ جھوٹے معبودوں کو بنانے والے، جھوٹے آسروں کو اختیار کرنے والے، ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں۔ جو انہوں نے بنا رکھا ہے، جو انہوں نے باتیں گڑ رکھی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ نہ آپ کو کسی بیماری سے شفا دے سکتے ہیں، نہ آپ کو رزق دے سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی اچھا مستقبل دے سکتے ہیں، بلکہ وہ بیچارے تو آپ کی جیبوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ تو آپ کے نذرانوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ تو آپ کے محتاج ہیں، لیکن انہوں نے اس طریقے سے آپ کے ذہنوں کو غلام بنا لیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ہمارے خیر کا یہ ہے، حالانکہ ان کی نظریں آپ کے ہاتھوں کی طرف ہوتی ہے۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے ہلتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے لیے نذرانہ کب نکال لیں گے، ہمیں کب دیں گے، ہمارے لیے کب کچھ چیز پیش کریں گے، وہ تو اس طرف دیکھ رہے ہیں۔ لہذا یہ ان کی جتنی پلاننگ ہے کسی چیز سے محفوظ نہیں کر سکتی۔ مشرکوں سے آپ کو بھی کچھ نہیں ملنے والا، جس طرح مکڑی کے گھر میں کوئی حفاظت نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، ان سے بھی کوئی سیکیورٹی نہیں آپ کو ملنے والی، کچھ نہیں ملنے والا۔ اس لیے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ نے یہاں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے اور ان شرک کے اڈوں کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جو آپ دنیا سے امیدیں لگا لیتے ہو، ان امیدوں کا سہارا کیا ہے، ان امیدوں کی اہمیت کیا ہے، اور ان کی آپ کے سامنے افادیت، اور اس کے سامنے وہ ڈھیر ہیں، اللہ کے سامنے ایک ریت کا ڈھیر ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، مکڑی جتنا مرضی بڑا گھر بنا لے، جتنی مرضی محنت کر لے، جو مرضی کر لے، آخر میں وہ ایک چھوٹا سا ایک سائیڈ پہ نیچے ایک طرف چھوٹا سا ایک گھر بناتی ہے جس میں خود رہنا ہوتا ہے۔ بڑا گھر چھوڑ دیتی ہے اور چھوٹا گھر بناتی ہے، وہ سمجھتی میں نے ادھر نہیں رہنا، یہ میرا چھوٹا گھر ہے، یہ زیادہ سیکورٹی والا ہے، وہ بناتی ہے۔ اور اللہ نے اس میں یہ بات سمجھائی ہے کہ جس طرح اللہ نے اتنی بڑی آپ کے سامنے یہ کائنات بنا دی ہے،
اتنا کچھ بنا دیا ہے، اس میں اتنا کچھ سمجھا دیا ہے، طاقت آپ کو دکھا دی ہے، قدرت آپ کو دکھا دی ہے، اللہ نے زمین و آسمان کا نظام بنا کر آپ کو سمجھا دیا ہے، اور یہ نظام فلکیات اور نظام ارضیات آپ کو سمجھا دیا ہے، اس کو چلانے والی ذات کون سی ہے، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں نہیں، اس کو چھوڑ دو، کوئی اور راستہ ڈھونڈو۔ اسی طریقے سے جس طرح مکڑی اس گھر کو چھوڑ کر اپنا ایک اور گھر بناتی ہے، اس لیے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جب دوسری طرف کوئی جاتا ہے، اللہ کہتا ہے تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے، بچنا یہ بھی نہیں ہے، بچنا یہ بھی نہیں ہے، لہذا اس ذات کی طرف پلٹ آؤ جس ذات نے تمہیں پیدا کر کے تمہارے لیے سارا کچھ پیدا کر دیا ہے۔ صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہیں پیدا کرنے کے بعد چھوڑا نہیں ہے، تمہارے لیے اس کائنات کو خوبصورت بنا دیا ہے، مسخر کر دیا ہے، لہذا اس ذات کی طرف پلٹ آؤ۔ تیسری بات، مکڑی سارا جو جالا بنتی ہے وہ باہر سے مٹیریل لے کر نہیں آتی، وہ باہر سے کچھ نہیں لاتی، وہ سیمنٹ استعمال نہیں کرتی، وہ سریے استعمال نہیں کرتی، وہ کوئی دنیا کی جتنی دھاتیں ہیں، جتنی مضبوط چیزیں ہیں وہ استعمال نہیں کرتی، وہ جو بھی بناتی اپنے اندر سے نکالتی ہے، جو بنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا اندر ہوتا ہے، اندر سے وہ مادہ نکلتا ہے اور اسی سے وہ جالے بنتے ہیں، اور وہ بھی بڑا جیسے اس کو ہوا لگتی ہے تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ یعنی اس پہ الگ بحث ہے کہ وہ کتنی اللہ کی زبردست ایک قدرت ہے، لیکن وہ سارا کچھ اس کے اندر سے بنتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اپنی طرف سے آپ کو دین پیش کر دیتے ہیں، آپ کو دین بنا کر پیش کر دیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر وہ کوئی اور آپ کو راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی اور آپ کو راستہ دکھاتے ہیں، کوئی گھر دکھاتے ہیں کہ یہ بھی آپ کی مشکلیں آسان کر دے گا، یہ بھی آپ کی مشکلیں آسان کر دے گا، یہ آپ کی روزی دینے والا ہے، آپ کو یہ آپ کے مستقبل کا اچھا بنانے والا ہے۔ جو ایسا راستہ بنانے والے ہیں انہوں نے اپنے اندر سے سوچ رکھا ہے، کوئی دلیل انہوں نے کسی سے لی نہیں ہے، وہ ان کا اندر ہے، جو ان کے اندر ہوتا ہے وہی باہر نکال رہے ہیں۔ لہذا اگر انہوں نے قرآن و سنت سے دلیل لی ہوتی تو ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ جس طرح مکڑی اپنے اندر سے ہی سارا کچھ بنا لیتی ہے، ان لوگوں نے بھی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے علاوہ راستے بنا لیے ہیں، انہوں نے اپنے اندر سے سارا کچھ بنایا۔ دین بھی اپنے اندر کا ہے اور دین کے سارے اصول بھی اپنے ہیں، اور اسی طرح جو اللہ کے علاوہ پوچھنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈنے والے ہیں، انہوں نے سارا کچھ اپنے اندر سے بنا رکھا ہے۔ چوتھی بات، یہ مکڑی سارا کچھ کیوں کرتی ہے؟ اس کے اندر بھی اس طرح کا سسٹم اس نے لگایا ہوتا ہے کہ وہ مکھیوں کو پھنساتی ہے، وہ اپنا شکار کرنے کے لیے سارا کچھ بناتی ہے۔ اس کے اندر اس نے ایسے ایسے خانے بنا رکھے ہوتے ہیں، ایسا ایسا طریقہ بنا رکھا ہے کیسے اس نے پکڑنا ہے۔ وہ گھات میں بیٹھتی ہے اور پھر اس کو پکڑتی ہے، اور یہ سارا سلسلہ اس نے مکھیوں کو پکڑنے کے لیے، اپنا شکار پکڑنے کے لیے بنایا ہوتا ہے، اور پھر جب اس کو پکڑ لیتی ہے اور اس کے اندر سے ہر چیز چوس لیتی ہے اور اس کا دھڑ باقی رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جالے لگے ہوں تو اس میں مکھیاں ہوتی ہیں، وہ بالکل خالی ہوتی ہیں، کچھ خشک ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ لگائیں وہ ختم ہو جاتی ہے، انہوں دھڑ چھوڑ دیتی ہے، اندر سے سارا کچھ چوس لیتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس جاتا ہے وہ ان سے عزت بھی چھین لیتے ہیں، ایمان بھی چھین لیتے ہیں، کچھ نہیں بچتا، انسان خالی خالی ایک مٹی کا ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک وہ باڈی ہوتی ہے، اس کے اندر سے نہ عزت رہتی ہے، کیونکہ جس نے اللہ کو چھوڑ دیا عزت کیا بچی؟ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے کیا کچھ کر دیا ہے، عزتیں بھی نیلام کر دیتے ہیں اور ایمان بھی چھین لیتے ہیں۔ جہاں شرک آ جاتا ہے توحید ختم ہو جاتی ہے، اللہ کو انسان بھول جاتا ہے، وہ دنیاوی سہارے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ لہذا یہ اللہ نے جو مثال دی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوحن البیوت لبیت العنکبوت، یہ بہت کمزور گھر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ جو بھی راستہ ڈھونڈو گے بہت کمزور ہے، اس کو تو خود نہیں پتا کب موت آ جائے گی، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کو تو اپنے مستقبل کا نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لہذا مکڑی بھی جالا بناتی ہے، ریشم کا کیڑا بھی ریشم نکالتا ہے، دونوں کا کام ایک ہی ہے۔ مکڑی جالا نکالتی ہے اور وہ بے مقصد ہوتا ہے،
किसी काम में नहीं आता, वो जाल फंसाती है, वो अपना शिकार पकड़ने के लिए काम करती है। और रेशम, वो कीड़ा, रेशम का कीड़ा वो रेशम बनाता है जो लोगों के काम आता है, लोगों के फायदे के लिए है, वो मकसद दूसरों को फायदा पहुंचाना है। आप रेशम के कीड़े की तरह किरदार अदा करें जो लोगों के लिए फायदा हो, लोगों को फंसाने के लिए नहीं, इन लोगों से बच जाए जिसके बारे में अल्लाह ने तंबीह कर दी है कि ये सारे आपको जाल में फंसाने वाले हैं, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, आपका ईमान भी छीन लेंगे, आपका दीन भी छीन लेंगे, और आपकी इज्जत भी, आपकी नामूस भी छीन लेंगे, आपका रिज्क भी छीन लेंगे। ये रिज्क भी छीनने वाले हैं, कोई चीज नहीं रहने देते आपके पास, सिर्फ एक ढांचा रहता है। इसलिए मसलुल्लज़ीन, अल्लाह फरमाते हैं कि इन्नल्लाह यअलमु मा यदून मिन दूनिही मिन शै व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह जानता है ये करते क्या है, ये जिसको पुकारते हैं अल्लाह को सब पता है। वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास व मा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून। हाँ, अगर इन फंदों से बचना है, क्योंकि मक्खी को नहीं पता होता कि भाई जाल मेरे लिए लगाया गया है, ये जाला मेरे लिए है, उसको पता नहीं है, और ये जब से बनी है तब से फंसती आ रही है। अगर इन झूठे माबूदों से बचना है, इन बहरूपियों से बचना है, दीन के नाम पर जो आपको फंसाने के लिए जाल लगाकर बैठे, इनसे फंसना, इनसे बचना है, तो उसका एक अल्लाह ने फरमाया वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून। इसका एक ही हल है, इससे सिर्फ वो बच सकते हैं जिनके पास इल्म है, जिनके पास दीन की रोशनी है, जिनके पास दीन का इल्म है, ये इनसे बच जाते हैं। लिहाजा दीन के इल्म की और दीन से वाबस्ता रहेंगे तो आप इन जालों से और इन हथकंडों से बचते रहेंगे और इन साजिशों से बचते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हाथ पकड़े रखेंगे और आपको गुमराह नहीं होने देंगे।